السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ وَدَحَ الْأَرْضَ بِمَشِيئَتِهِ وَمَلَأَ الْكَوْنَ بِرَحْمَتِهِ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ ہم شروع کریں گے آج 10واں پارہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تم غنیمت میں پاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ غنیمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، بیچ میں اصلاح کی گئی اور یہاں اب اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی پر فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، سارا مال ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال حلال کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو صرف برکت کے لیے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو آتا وہ آپ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے، اور اس میں سے جو بچ جاتا وہ پھر فی سبیل اللہ استعمال ہو جاتا۔ اس کے بعد باقی جو فوجی جنگ میں حصہ لیتے تھے ان کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ پھر جنگ بدر پر مزید کچھ تبصرہ ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں، اسی کی خبر آپ نے صحابہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔
اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے وہ انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تعداد دکھانے کا تعلق خواب کے ساتھ تھا، اور یہاں عین قتال کے دوران دکھایا جا رہا تھا۔ اور اس میں کیا حکمت تھی کہ مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف بیٹھ جائے، اور پھر وہ لڑائی سے گریز نہ کریں، بلکہ اس میدان میں ہی فیصلہ ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انتہائی مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 صبر کے ساتھ ثابت قدمی، اور نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر۔ مسلمان کو ہر حال میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ تنگ حالات سے گزر رہا ہو۔ جو شخص رب سے محبت کرتا ہے اور جو اس میں مخلص ہے اور سچا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمت ملنے پر اپنے رب کو بھول جائے یا تکلیف آنے پر اپنے رب کو بھول جائے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی رکھے گا، اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ جب انسان ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے۔ تو ذکر کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ مصروف عمل میں بھی ذکر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جنگ کے وقت سے بڑھ کر کون سا وقت زیادہ مصروفیت اور پریشانی کا ہو سکتا ہے، کہ جب دشمن سامنے ہو اور انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ یعنی انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں، انتہائی شدید گھبراہٹ کے وقت بھی اگر کوئی سہارا ہے تو اللہ ہی کا سہارا ہے، لہٰذا اس کو مت بھولو۔ اور کامیابی اور اللہ کی دی ہوئی توفیق اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے سے ملی ہوئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جھگڑا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان باہمی غضبناک ہوتا ہے، اور باہمی غضب جب زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دو لوگ ایک دوسرے پر زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لوگوں کا آپس میں تعاون ختم ہو جاتا ہے اور ساری انرجیز ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہیں، اور پھر انسان کا دل ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ یعنی جب جنگ کے مشکل حالات اور مشکل مقامات آتے ہیں تو جھگڑے کی وجہ سے کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اور پھر انسان غیر ضروری چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس طرح دشمن کو موقع دیتا ہے کہ وہ ان پہ قابو پا لے۔ تو ہمیں ہمارے دین میں آپس کے اختلافات سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، کیونکہ جب اوپر والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس میں پھر عوام کی خیرخواہی اور بھلائی ہوتی، اور جب لیڈرز کے درمیان جنگ شدید ہو جاتی ہے تو پھر ٹیم کمزور ہو جاتی ہے اور مفاد عامہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں بطر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے اترانا، فخر اور غرور کرنا، یعنی نعمتوں پر اپنی قوت کا اظہار کرنا کہ شاید یہ ہماری اپنی کوئی کمائی ہے۔ تو ہمارے دین میں ہمیں دو چیزوں سے روکا گیا ہے کہ اگر نعمت ہے انسان کے پاس تو نمبر 1 اس پر اترانا نہیں چاہیے، اور نمبر 2 لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی سب کو دکھا دے گا کہ اس شخص نے تمہیں دکھانے کے لیے کام کیے تھے، میری خاطر نہیں کیے تھے۔
لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مشرکین مکہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنو بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بن کے آیا جو بنو بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں فتح اور نصرت کی خوشخبری دی جو سب جھوٹ تھا، اور اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا. لیکن جب میدان جنگ میں سب پہنچے اور شیطان بھی وہاں موجود تھا تو ملائکہ کی صورت میں امداد الہی نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ شیطان تو ملائکہ کو دیکھ سکتا ہے. تو اس کو پتا چل گیا کہ اب یہاں میرا بس نہیں چلے گا. اب یہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہ سچ بات نہیں. اگر وہ اللہ سے ڈرے تو سب سے پہلے توبہ کرے اپنے گناہ کی. ہم لوگ بھی بعض اوقات صرف زبانی کلامی کہتے رہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. واقعی اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو پھر تو انسان کو اللہ ہی کی طرف راغب ہونا چاہیے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. اس محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جس میں اطاعت نہ ہو. اسی لیے فرمایا گیا نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو اطاعت کے بغیر صرف اللہ کا خوف ہونا کافی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی چاہیے اور نافرمانیوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں. استغفر اللہ، یعنی کفر کی حالت میں جس کی ڈیتھ ہوتی ہے فرشتے جب اس کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی پھر اس کے بعد قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو سزا نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے. یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کو امن نصیب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا، یعنی بندے بھی بندوں پہ ظلم نہ کریں، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. میرے بندو یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے. یعنی آیات کو جھٹلانے اور عذاب میں مبتلا ہونے میں یہ اہل مکہ کس کی طرح ہیں؟ فرعون کی طرح، یعنی پہلی قوموں کے جو منکرین تھے ان کی طرح. تو یہاں سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہمیں سابقہ لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے. گناہوں کے برے نتائج انسان کے سامنے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے پکڑ کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں صفت القوی استعمال ہوئی ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، جس کی طاقت پوری اور کامل ہے، اس پر کسی حال میں بھی عاجزی غالب نہیں آتی، کمزوری اس میں نہیں آتی. انسانوں کے پاس اگر قوت ہوتی ہے تو پھر کسی وقت ویکنس بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ذہنی قوت ہو، جسمانی قوت ہو، روحانی قوت، ہر ایک میں ڈکلائن ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زوال نہیں ہوتا مگر نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ. گناہ انسان کی نعمتوں کو لے جاتے ہیں. اس کے برعکس جب انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے تو شکر انسان کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، شکر انسان کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک انرجی ہوتی ہے. آپ کسی سے اچھا جملہ کوئی سنتے ہیں، کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو ایک دم آپ کا morale ہائی ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ایک قوت آ جاتی، آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. تو اسی طرح شکر ان الفاظ میں سے، ان کلمات میں سے ہے کہ جب انسان کسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، مثلاً کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو یہ لفظ بولتے ہی انسان کے اندر ایک خوشی آتی ہے. یعنی یہ لفظ دوسرے بھی سنتے ہیں تو ان کو بھی ایک خوشی نصیب ہوتی. لیکن جب انسان صرف دوسروں کے سامنے اپنا رونا ہی روتا رہتا ہے تو سننے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنی تکلیف کا اظہار دوسرے سے کرتے تو دوسرا بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو تکلیف کا اظہار یا نیگیٹو ورڈز کا استعمال جو ہے وہ انسان کے اندر کمزوری لاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے، خاص طور پر جو تقیہ کلام اور جو روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. جب ہم کوئی منفی جملہ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے، ان کو غصہ دلا دیتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح وائس ورثہ، جب کوئی قوم گناہوں کو چھوڑ کے اطاعت الہی کا رستہ اختیار کرتی ہے تو پھر وہ پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمتوں میں آ جاتی ہے. تو ابن قیم کہا کرتے تھے، کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے. پس اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے اس کو تبدیل نہیں کرتا اور پھیرتا نہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اسی طرح نافرمانیوں کے سبب عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے، رزق میں تنگی اور بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. گناہوں کے سبب آفات اور حادثات واقع ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں. جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے. اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی. جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں. جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یعنی پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھنے کا سبب ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ سبھی ظالم تھے. یعنی پچھلی جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئیں وہ اپنی ہی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے. یاد رکھیے، جانور بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اس کے برعکس انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا ان شر الناس، بلکہ کیا کہا، ان شر الدواب بھی. ان کو انسان بھی نہیں کہا، جانور کہا.
کہ جانوروں میں بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے جیسے فرشتوں سے افضل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو جانور اس سے زیادہ کامل ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کا مقام فرشتوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور جانوروں سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد دیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فشرد بہم کا مطلب ہے ان کو ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے آگے جانے والوں کا ہوا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں خیانت سے مراد کسی معاہد قوم سے نقض عہد کرنا ہے، یعنی جس قوم سے کوئی صلح کا معاہدہ کر رکھا ہے ان کے اوپر مثلاً حملہ کر دینا۔ تو اگر آپ کے کچھ ایسے ارادے ہیں تو پہلے معاہدہ ختم کرنا ہوگا، باقاعدہ اس سے مطلع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق پھر اپنی اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی اگر عہد توڑتا ہے، اوپر خیانت کی بات ہوئی یا عہد کی بات ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو انہوں نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی۔ مطلب یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ اور عمر بن ابسہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی اور اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ تو بات یہ ہے کہ عہد شکنی، کسی سے وعدہ کر لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، جب جھگڑے تو بےہودہ گوئی کرے یعنی گالی گلوچ کرے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ نکل بھاگے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایسے اگر ہم سب بھی یہ سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں، کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ کس بات کے انتظار میں؟ یعنی انسان اگر کہیں بھاگنا شروع بھی کر دے لٹرلی کہ میں اللہ سے بھاگ رہا ہوں، تو ہے کوئی جائے پناہ؟ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ وہ کون سی جگہ ہے زمین میں، وہ کون سی جگہ ہے آسمان میں کہ جہاں اللہ کی قدرت کام نہ کرے اور جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑ نہ سکے؟ کہیں بھی نہیں۔ لہٰذا نہ سامنے اور نہ چھپ کر کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو برے وقت کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے، اور انسان کو جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر دین کے کام کے لیے انسان کو اپنے آپ میں سکلز پیدا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب اس کو تراشا خراشا جاتا ہے، مثلا ہیرا ہے، تو اگر را ہیرا ہو تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، لیکن جب اسے تراش دیا جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کی ورتھ کچھ اور ہوتی ہے، آپ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں کھانے جاتے ہیں تو اس کی ورتھ کچھ اور ہوتی ہے۔ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں بناتے ہیں وہی آٹا دال چاول ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو بس ایک عام سادے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں روٹین کے مطابق۔ لیکن جب آپ کسی خاص ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں کھانے کے لیے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہی آٹا دال چاول ہوتی ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن الگ ہوتی ہے، اس کو بنانے کی ٹیکنیک الگ ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔
چیزیں وہی ہیں لیکن ایک خاص اسکل کے ساتھ، ایک خاص پروپورشن کے ساتھ اس کو جب بنایا گیا تو اس کی ورتھ زیادہ ہو گئی. اسی طرح ایک عام انسان ہے، اس کے پاس اللہ نے بہت سی فیکلٹیز دی ہیں، لیکن اگر اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس لیٹسٹ اپ ٹو دا مارک یعنی موجودہ حالات کے مطابق مارکیٹ میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، جب وہ اس کے مطابق اپنی اسکلز کو انہینس کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی سیلری یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے، ان کو بڑی بڑی کمپنیز ہائر کر لیتی ہیں. ہے تو وہ بھی انسان، اور ایک جاہل انسان بھی انسان ہے. 2 آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں اور اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے پاس بھی ہیں. دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ایک ہے، عمر ایک ہے. ایک نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کوئی اسکلز حاصل نہیں کی، اور دوسرے نے اپنی زندگی لگا دی محنت کرتے کرتے اپنی تراش خراش میں، اپنے آپ کو چمکانے میں. تو اب آپ خود سوچئے کہ دونوں کی قیمت میں کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح ایک شخص ایمان نہیں لاتا اور ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے. ایک شخص کے پاس مال ہے، وہ مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، دین کی خدمت میں بھی خرچ کر رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم بعض اوقات ایک مینٹل بلاک کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں بس ہماری اب ایج اتنی ہو گئی ہے، مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے آپ بھی یہی سوچتے ہوں کہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، میرا تو اب حافظہ کمزور ہو گیا اور میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی. لیکن جب آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو شروع کر دیا تو اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے پا لیا وہ ان کے پاس تو نہیں جو سوچتے رہ گئے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر بھی کوئی کام کریں تو پھر اللہ کے دین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے، اپنی سکلز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فیکلٹیز کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایمان صرف آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں کہ آپ بس وشفل تھنکنگ کرتے رہیں اور آپ سوچیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اور کر لیں گے، اب ایک وقت آئے گا تو ہو جائے گا. لیکن ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کریں. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں آنا ہوتا ہے تو وہ دن آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ آپ تیاری کرتے ہیں، ہر چیز روٹین میں آ جاتی ہے، ریگولیٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کے لیے کہہ رہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے تیار کر کے رکھو. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ گھوڑوں سے اور ان چیزوں سے کام لیا جاتا تھا، یعنی جو جنگی آلات تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تیار کرو. آج آپ اگر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے اندر تو کچھ ڈالیں، پہلے خود کو تو تیار کریں. لیکن اگر کوئی اچھا طالب علم نہیں ہے تو وہ اچھا استاد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے بحیثیت طالب علم کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائی، کوئی محنت نہیں کی، چیزوں میں غور و فکر نہیں کیا، کانسیپٹس کو اچھی طرح کلیئر نہیں کیا. تو جب بتانے کی باری آئے گی تو اس کے اندر کوئی کانفیڈینس نہیں ہوگا. کانفیڈینس کب آتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں بھی کانفیڈینس کس کو آتا ہے؟ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کوئی اسکل ہوتی ہے، کوئی نالج ہوتا ہے. وہ اور طرح بولتا ہے، وہ اور طرح بات کرتا ہے، اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے. اور جس کے پاس یہ سب صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ ڈرا ڈرا، شرمایا شرمایا، خوف کھایا، پیچھے پیچھے، کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو آفر نہیں کرتا، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتا، کوئی رسک نہیں لیتا. تو کیا ایسے ہی بزدلوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جانا ہے؟ کسی بھی ہائی اچیور کو دیکھیں، اس کی زندگی خطرات اور مشکلات سے خالی نہیں تھی. ہر کامیابی کے پیچھے ایک لمبی طویل ایفرٹ ہوتی ہے. تو اس لیے جلدی تو نہ کریں، لیکن اپنے اس سفر کو روکیں بھی نہیں. ایک کے بعد ایک چیز سیکھتے چلے جائیں. زندگی کو آرام طلبی کا حصہ نہ بنائیں کہ آپ صبح اٹھیں آرام کر کے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھا پی کے پھر آرام شروع کر دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر ٹہل ٹہل کے پھر آرام شروع کر دیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تو کامیابی نہیں ہوتی، ایسے تو اعلیٰ درجات نہیں پائے جاتے. اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ پر محنت کریں، اپنی ذات میں کوئی ایسا پوٹینشیل تلاش کریں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کر کے اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے. ان میں سے ہر ایک کو، جتنے لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں، ہر ایک اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر کی خوبی کو تلاش کرے، اپنے اندر کی قوت کو تلاش کرے، اپنے اندر کے عطیے کو، جو اللہ نے وہ گفٹ جو آپ کے اندر رکھا ہے، جو صرف آپ کو ملا ہے، آپ پر انعام ہوا ہے، اس کو پھر اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے،
اس سے آپ دین کا کام، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھی طرح لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے وقت دیا، آپ کو اللہ نے اچھی کمیونیکیشن سکلز دی ہیں، آپ لوگوں کا دل بڑھا سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں پریشانیاں آپ کو گھیریں گی. یعنی انسان پھر کہیں بچ کے جا نہیں سکتا. جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا اور صحیح جگہ استعمال کر کے ان کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ ذہنی تکلیفوں، ذہنی مسائل، ذہنی بیماریوں، روحانی تکلیفوں سے، ڈپریشن سے بچ سکتا ہی نہیں. آپ دینے والے بنے. جب آپ دیں گے تو کئی گنا واپس آپ کی طرف لوٹے گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر کتنا ملتا ہے؟ منیمم 10 times. آپ ایک حرف قرآن کا کسی کو پڑھیں، صرف ایک مخرج سکھا دیں کسی کو، تو آپ کو 10 گنا تو مل ہی جائے گا اس کا. اور یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے، یہ دین مبارک ہے. انسان کی کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے.